اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ممکن اوقات کے مطابق آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مولا حسین صلوات اللہ علیہ آپ کو خیر و عافیت ہی میں رکھیں انشاءاللہ۔ عزیزان، آج بیسیکلی میں آپ کے سامنے حاضر ہوں ایک مولوی صاحب کی بند کرنے کے لیے، کہنے شرط ایسی بکواس صحیح۔ یہ جناب لندن میں بیٹھ کے بڑی چوں چاں کر رہے ہیں امیر المومنین صلوات اللہ علیہ مجمعین کی ذات پہ، اور مولا علی پہ آج انہوں نے ایک سرعی جھوٹ باندھا ہے۔ خیر، اس جھوٹ باندھنے سے پہلے اس بندے نے امیر المومنین صلوات اللہ علیہ مجمعین کی شجاعت کا مذاق اڑانے کی بھی کوشش کی ہے۔ وہ کس کنٹیکسٹ میں کی ہے آپ ذرا اس کا بیان دیکھیں۔ اس کا نام بیسیکلی عقیل جلالی ہے۔ یہ ایک امہ ٹی وی، یہ پتہ نہیں تکبیر ٹی وی ہے، لندن میں بریلویوں کا چینل ہے، وہاں پہ آگے یہ مولوی بیٹھتا ہے اور مسلکن خود بھی یہ بریلوی ہے۔ تو خیر، چلتے سیدھا اپنے موضوع کی طرف، جہاں اس نے پہلے تو مذاق بنانے کی معاذ اللہ کوشش کی ہے، لعن اللہ علیہ، پھر اس نے کچھ اپنی طرف سے علمی پوائنٹ چھاڑ کے حیدر کرار پہ جھوٹ باندھنے کی کوشش کی ہے۔ پہلے اس کا بیان دیکھیں۔ کے مارکے پر اور کسی ایک پروگرام میں، غالباً پچھلے پروگرام میں کسی نے وہ شجاع والی بات کی تھی نا کہ سب سے زیادہ بہادر جو ہے وہ تو حضرت علی ہے، تو یہ فضیلت ہے۔ اچھا، اور بھائی اگر تمہیں مولا علی صلوات اللہ علیہ کی شجاعت سے اتنا ہی حسد ہے تو بیان کیوں کرتے ہو؟ اگر شجاعت سے اتنا حسد، کیونکہ تمہاری کتابیں تو بھری پڑی ہیں، جگہ لا فتح الا علی سیف اللہ ذوالفقار کے آوازیں جو بزم نے خود اللہ نے جبرائیل کے تھرو کہے تھے، وہ تو تمہاری سیرت ابن ہشام سے لے کے کتب احادیث تک ہر جگہ بھری پڑی ہیں۔ حسد کس بات کا تمہیں مولا علی سے؟ مجھے آج یہ بتا دو۔ نسب سے، شجاعت سے، علم سے، وراثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کس بات کا حسد ہے تمہیں؟ خیر، کیا کر سکتے ہیں، حاسدین کو اللہ نے قرآن میں ویسے ہی عطاب دیا ہے۔ اور رہ گئی یہ بات، تو اس معاملے میں رجوع کروں گا جناب مولوی خادم رضوی صاحب سے۔ خادم رضوی صاحب ایک ادھر ہے، ادھر گوریاں دے محلے چ بہ کے مولا علی دی شجاعت کا مذاق پہ اڑا رہے ہیں۔ اینو ذرا سیدھا کرو ہاں، ذرا اینو کی کہنا چاہیے؟ جے بڑھ بڑھ کرن انہوں نے کیسی بھی آئے میدان ہے، او برائلر چوچے ہو تو اڈنا انہوں کی لڑنا ہے؟ ہاں، برائلر چوچا؟ او نہیں بابا جی، برائلر چوچا نہیں جائے گا۔ ایدہ ذرا حجم ویکھو، صحیح طرح ویکھو ایدہ حجم، ایک باری ذرا ڈاڈی نکالنا۔ اے برائلر چوچا نہیں ہے گا، برمنگم دا پیڈو ہے گا پورا پورا، جویں ماشاءاللہ تناؤذ باللہ، کمبینیشن، بائی ون گیٹ ون فری۔ تے خادم صاحب جی پھر باز نہ آئے تے پھر مولا علی بارے بکواس کرے تو پھر انہوں کی کہنا چاہیے؟ اللہ جی غوری آیا پھر یہی نا بات، جزاک اللہ۔ لے مومنین، خادم رضوی صاحب نے تو اسے اچھی خاصی تڑی دے دی ہے، لو جی غوری آیا۔ اب ہم ذرا، کیونکہ ظاہری بات ہے معصوم کے لحاظ سے جس طرح کی بکواس کرے اس کی اچھی خاصی منجی ٹھوکتا ذرک نقوی۔ خیر، اب ہم ذرا یہ حضرت کے بیان کی طرف چلتے ہیں، جو حوالہ جات اس نے نقل کیے ہیں وہ بھی دیکھیں۔ اور اس سے پہلے میں ایک خاص وضاحت کر دوں آپ کے سامنے۔ بات ہماری ہو رہی ہے حضرت ابو بکر پہ کہ وہ جنگ سے بھاگ گئے تھے، مسلمہ حقیقت بھاگے تھے، اس میں کیا اتنا ایشو اٹھانے والی بات ہے، بھاگے تھے۔ اور اس بات کو مزیدار جو پوائنٹ ہمارے سامنے ہے، دینی لحاظ سے تو پہلے یہ کتب میں موجود تھا، لیکن آج سیاسی لحاظ سے بھی یہ پاکستان کے آل اوور گورنمنٹ آفیشلز کی زبان کا ورد ہے، کیونکہ جو سب سے بڑا گورنمنٹ آفیشل ہے پاکستان کا، لیگل سوورن آف دا کنٹری، جناب پرائم منسٹر قابل احترام عمران خان صاحب، انہوں نے بھی اپنی ایک تقریر میں سیم ایز اٹ از یہی نریشن کوٹ کی ہے، من عن یہی روایت بیان کی ہے۔ اور اس روایت کو بیان کرنے کے بعد، کیونکہ ظاہر بات ہے جب بندہ سچ بولے تو اس کے خلاف بکواسات کرنے پہ پوری دنیا اتر آتی ہے،
ان کے خلاف پورے پاکستان میں خاص طور پہ بریلوی مولویوں نے ایک بڑا طوفان بدتمیزی پیدا کر دیا. گستاخ صحابہ یہ وہ. اور بھائی حقیقی حقائق کی تاریخ بیان کرنے والا گستاخ نہیں ہوتا. خدا کا خوف کرو. اپنے حاکم کو تم نے گستاخ کہہ دی تو دوسرے ملک کے لوگ تمہارے حاکم کو کیا کہیں گے؟ یہ یہاں ان کے بہرحال کیا کہا جائے. نہیں یہ تو ان کا احترام حاکم ہے. خیر چلتے ہیں مولوی صاحب کے بیان کی طرف کہ اس بندے نے مولا علی پہ جھوٹ باندھا ہے جی. جب ان سے امیر المومنین نے اہل عرب سے پوچھا کہ من اشجع الناس، سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ انہوں نے کہا انت امیر المومنین، آپ. انہوں نے کہا لا قد ہوا ابو بکر، نہیں وہ سب سے زیادہ بہادر جی حضرت ابو بکر ہیں. اچھا یہ حضرت کا بیان سنیں اور حوالہ جات دیکھیں اس نے کون کون سے دیے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ، حضرت محمد بن عقیل حضرت علی المرتضیٰ سے ان کے فرمان کو نقل کرتے ہیں. اس کو بزاز نے اپنی مسند میں نقل کیا ہے. اب سارے خاموش ہو گئے. البدایہ والنہایہ کی جلد 3-4 کے صفحہ 288 پر یہ الفاظ موجود ہیں. مولا کائنات فرماتے ہیں لوگوں لیکن ہوا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا جو سب سے زیادہ بہادر ہے اس کا نام ابو بکر صدیق ہے. اچھا جی وہ امیر المومنین کے فرمان کو نقل کیا گیا. اس میں اسے بزاز نے اپنی مسند میں نقل کیا ہے جی. اچھا پہلا حوالہ دیجیے مسند البزاز. اب میں صرف اتنا ایک عام عقل سلیم رکھنے والے بندے سے پوچھوں گا جو جانتا ہے قوانین مناظرہ کو. جب مخالف کو جواب دیا جاتا ہے کیا مخالف کو اپنے مسلک کی کتاب دکھا کے جواب دیا جاتا ہے؟ اور بھائی مسند البزاز شیعہ کتاب ہے. جاہل مولوی پتہ ہی کچھ نہیں ہے. اور بھائی مسند البزاز تمہاری کتاب ہے، ہم پہ اس کا حوالہ کیوں تھوپ رہے ہو؟ اور آگے جی البدایہ والنہایہ کی صفحہ نمبر 200 کے پتہ نہیں کتنے پہ یہ الفاظ موجود ہیں مولا علی کے لیکن ہوا ابو بکر. البدایہ والنہایہ ابن قصیر دمشقی کی یہ شیعہ کتاب ہے. اگر البدایہ والنہایہ پڑھنی ہے اس میں یزید کو خلیفہ راشد بھی لکھا ہے اس نے تو مانو. وہ کیوں نہیں مانتے؟ پھر یزید کو بھی اپنا ڈیڈی جان تسلیم کرنا پڑنا ہے. مسند البزار اور البدایہ والنہایہ یہ دونوں تمہاری کتابیں. تمہیں مبارک، ہمیں ہماری کتاب سے جواب دینا تھا. گدھے، سوری گینڈا، بھینس، ہاتھی، ڈائناسور، پتہ نہیں کون سی مخلوق ہے. خیر اب بریلوی حضرات بلکہ اہل سنت میں سبھی کے ہاں جن کا بڑا ڈنکا بجتا ہے خاص طور پہ بریلوی تخصیص کے لحاظ سے اپنے ہر درس میں اس بندے کی کتب فقہ ہو، تفسیر ہو، تاریخ ہو، حدیث ہو، سب کا حوالہ دیتے ہیں یہ لوگ. اب اسی عالم کا میں نام فٹ کرنے لگا ہوں جناب آپ کے سامنے. یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے جی قدیمی کتب خانہ کراچی سے چھپی ہوئی علامہ جلال الدین سیوطی صاحب کی تاریخ الخلفاء. مومنین ایک بات کی میں وضاحت کر دوں کہ جو اردو والا تاریخ الخلفاء کا نسخہ ہے اس میں یہ روایت انہوں نے کاٹ دی ہے. یہ عربی والے میں اصلی جو تاریخ الخلفاء کا عربی نسخہ جس وقت میرے ہاتھ میں موجود ہے یہ صرف اس میں ہے. اردو والا میں انہوں نے حذف کر دیا ہے. ٹھیک ہے نا. حقائق چھپانے کا بہت اچھا طریقہ آتا ہے. جھوٹ بول دو کتاب چینج کر دو. وہ روایت چپ کر کے بریلی شریف کا پیسہ سمجھ کے کھا گئے سارے بریلوی. آئیں جی اول تو صدیق امیر المومنین صلی اللہ علیہ مجمعین کا لقب مقدس ہے لیکن چونکہ آپ حضرت ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں. آئیں ذرا جنگ احد کا معرکہ حضرت ابو بکر کی بیان سے سنتے ہیں کہ وہ اس معاملے میں کیا رائے رکھتے ہیں. چلیں. جلال الدین ابو بکر سیوطی چھوٹا نام نہیں ہے. وہ اپنی کتاب تاریخ الخلفاء مطبوعہ قدیم کتب خانہ کراچی صفحہ نمبر اس کا 28 یہاں پہ جلال الدین سیوطی صاحب لکھ رہے ہیں. جناب ذرا یہ غور کرو. باب کا نام ہے فصل فی الشجاعت. اچھا جی شجاعت کے بیان میں سبحان اللہ.
وہ یہاں لکھ رہے حضرت ابو بکر کا بیان. وہ اخرج حیثم بن قلیب فی المسند, حیثم بن قلیب نے اپنی مسند میں اسے نقل کی ہے. ان ابی بکر, حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں, قال لما كان يوم عهد انصرف الناس كلهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن ابی بکر قال لما كان يوم عهد انصرف الناس كلهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جب احد کا دن آیا تو سارے ہی رسول کو سارے ہی چھوڑ کے بھاگ گئے تھے. الحمدللہ كلهم سارے. اب آگے یہاں مسئلہ کلیئر ہو رہا ہے عزیزان. حضرت ابو بکر فرما رہے ہیں فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَاعَ فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَاعَ أَنْصَرَفَ النَّاسَ كُلُّهُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَاعَ. حضرت فرما رہے ہیں سارے بھاگ گئے تھے لیکن سب سے پہلے مڑ کے میں واپس آیا ہوں. یعنی کہ اقرار تو حضرت نے کر لیا نا کہ میں بھی بھاج گیا تھا. الحمدللہ. ارے بھائی میں اتنی سی آپ سے گزارش کرتا ہوں, امیر المومنین پہ جھوٹ باندھنے سے پہلے, عمران خان صاحب پہ کفر کے توہین صحابہ کے فتوے لگانے سے پہلے حضرت ابو بکر کی صداقت پہ فتویٰ لگے گا, کیونکہ انہوں نے ہی کہا ہے فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَاعَ, سب سے پہلے میں مڑ کے واپس آیا ہوں. ارے بھائی حضرت ابو بکر خود کہہ رہے ہیں میں بھاگ گیا تھا اور مڑ کے پھر رسول کے پاس واپس آیا ہوں. جی ہمارے وزیر اعظم پہ بات کرنا بہت آسان ہے, لیکن حضرت ابو بکر پہ فتویٰ لگانا بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے. اور چونکہ اس بندے نے اپنی ویڈیو میں, بندہ ہے, بھینس ہے, گینڈا ہے, پتہ نہیں کون سی مخلوق ہے, بڑا چڑھ رہا تھا. اور یہ عزیزاً حسن الحیاری کو چیلنج کر رہا تھا کہ میں جو حسن الحیاری سے مناظرہ کروں گا, ہم 20 مناظرے کریں گے. اور بھائی تم میرے شاگردوں کے پائے کا نہیں ہے, تو کہاں حسن الحیاری شاگرد عالم ربانی وحید خراسانی کو چیلنج کر رہا ہے. تم میرے شاگردوں کے تو پورا اتر نہیں سکتا برمنگھم دے پیڈو, تو کہاں اس محقق اعظم کو چیلنج کر رہا ہے. خیر, اور دوسرے چیلنج اظہر عباس حیدری صاحب کو کیا تھا. اور ان کی عوام قرآن میں بڑا خوبصورت جملہ ہے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سانو اللہ لاگے جا کے بخشوان دے, اور تانوں کسی نے بروز معیشت کھنگن نہیں دینا برمنگھم دے پیڈو صاحب. اب چونکہ اس نے امیر المومنین صلی اللہ علیہ کا مذاق اڑایا تھا معاذ اللہ شجاعت کا, کہ وہ جی یہ تو وہ ہے, بڑے گندے انداز میں. خادم رضوی صاحب نے اسپیشلی اسے کال کی, کال کے بعد انہوں نے اپنا فون ہی توڑ دیا, احتجاج کیا باقاعدہ امیر المومنین کے لیے. اور I appreciate him. وہ کیسے, آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں. عبداللہ پادری اوکے مومنی, سو علمی جواب ہو گیا. میں دوبارہ اپنے بیانات کو دہرا دوں. تاریخ الخلفاء میں حضرت ابو بکر کا اپنا اعتراف ہے, مسند البزار, البدایہ والنہایہ, جو دونوں تمہاری کتابیں ہیں. ٹھیک ہے جی. اور مناظرے میں تو ابھی خطیب نہیں بن سکتا, مناظر کو جا. مناظر میں ہمیشہ اپنے عقائد کو, اپنی کتابوں میں تو موجود ہیں, لیکن انہیں دوسروں کی کتاب سے بھی ثابت کرنا پڑتا ہے. تو انہیں کسی شیعہ کتاب کا حوالہ دینا تو کجا, مسند البزار البدایہ والنہایہ کو بھی وہاں پہ اس کا کوئی اسکرین شاٹ, کوئی لائن کہاں سے لی ہے, کون سی روایت ہے, کیا اس کا مدرک ہے, کیا سند ہے, کتنے طروق ہیں اس کے اسناد کے, کچھ نہیں بتایا. بس چپ کر کے بریلی شریف کا پیسہ کھایا اور اگل دیا. اس طرح کچھ نہیں ہوتا. جبکہ میں نے تاریخ الخلفاء سے جو روایت دکھائی ہے اس میں نے مسند قلیب کا مدرک بھی آپ کے سامنے رکھا ہے, بڑا مدرک روایت دکھائی ہے میں نے. ٹھیک ہے جی. اب لگاؤ فتویٰ جلال الدین سیوطی پہ. نہ چھیڑ ملنگانے حیدر, انہیں ان کے حال پہ رہنے دے, انہیں گھر پہ علی کے جینے دے, انہیں مولا مولا کرنے دے.